بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ سب سے ضروری بات، نہ مجھے اہل تشیع کے عقائد سے سروکار ہے اور نہ ہی میں اہل سنت کے عقائد کو سامنے رکھوں گا۔ میں صرف اور صرف علمی لحاظ سے آپ کے سامنے مسیح رسول کے بارے میں کچھ باتیں رکھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ مسیح رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں وصیت کی تھی۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، نہ تو ہم نے اہل تشیع کے نظریات کو دیکھنا ہے اور نہ اہل سنت کے نظریات کو دیکھنا ہے۔ ہم نے صرف معاملے کو دیکھنا ہے اور اس سے کچھ نتائج حاصل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ دیکھنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت علی کے بارے میں وصیت کی تو وہ کیا تھی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ولایت کی وصیت تھی یا خلافت کی وصیت تھی؟ اگر تو خلافت کی وصیت تھی یا ولایت کی وصیت تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اعلان کر دیں حضرت علی کے حق میں۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ولایت کے بارے میں تھی یا خلافت کے بارے میں وصیت تھی۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ حضرت علی کے بارے میں اعلان فرما دیجئے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جو ہم تجھ پر نازل کرتے ہیں وہ آپ آگے بتا دیں، اس کی تبلیغ کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت علی کی وصیت کا اعلان فرما دیا۔ اب اگر تو وصیت خلافت کے معاملے میں تھی، خلافت کے لیے تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پر خلیفہ نہ ہوئے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو وہ وصیت خلافت کے بارے میں تھی تو وہ حضرت عثمان کے بعد کا نمبر حضرت علی کو ملا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری کائنات سب کچھ زور لگا لگے، اگر رب نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا، اگر رب دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہے، وصیت حضرت علی کی خلافت کے بارے میں تھی تو اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ اب ہمیں دو باتوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا، یا تو وصیت خلافت کے بارے میں نہیں تھی، اور نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات پر عمل درآمد نہ کرا سکا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بات کا اعلان کر دے اور وہ نہ ہو سکے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قدیر ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ اس کے سامنے کوئی زبان ہلا سکے یا اس کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکے۔ وہ حاکم ہے، وہ ہر پر جابر ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، اس کے معاملے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ وصیت اگر تھی تو وہ خلافت کے بارے میں نہیں تھی، وہ ولایت کے بارے میں تھی۔ اگر وہ ولایت کے بارے میں تھی تو اس پر کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے۔
کوئی فرقہ میرا خیال ہے کوئی ایسا مسلمان ہی نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر یقین رکھتا ہو، انہیں علم کے شہر کا دروازہ نہ مانتا ہو اور ان کے علو مرتبت کا قائل نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، مجھے اہل تشیع کے نظریات سے کوئی مطلب نہیں، نہ اہل سنت کے نظریات سے کوئی مطلب ہے۔ میں نے صرف یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا اور حضور اکرم کو اعلان فرمانے کے لیے کہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا خلافت کے بارے میں، تو اس پر واقعتاً عمل درآمد دنیا میں نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو اس کا صرف اور صرف یہی مطلب ہے جو وصیت خلافت کے بارے میں نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نہج البلاغہ میں ایک خط ہے جو خط نمبر 6 ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کے لیے لکھا تھا، اور اس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اسی طرح میں بھی خلیفہ بنا ہوں اور آپ کو میری اطاعت کرنی چاہیے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود یہ تسلیم کیا کہ جو وصیت کہا جاتا ہے وہ خلافت کے بارے میں وصیت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ واقعہ کرتاس سے مطلب لیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کرتاس کا یہ مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے بارے میں کوئی لکھوانا چاہتے تھے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ رب کی رضا تھی، اور اگر خلافت کے بارے میں لکھوانا تھا تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ پھر تو اس پر عمل درآمد نہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی منشا پر عمل درآمد نہ ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ خالق کائنات جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور قرآن شریف کے آیت مبارکہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنی سوچ کے بھی مالک نہیں ہو جب تک کہ میں وہ سوچ تمہیں پیدا کروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کی رضا یہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بنے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور ایک اور بات جو شاید آج تک کسی نہیں کی ہوگی، دیکھیے قانون قدرت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کی وفات ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اور ان کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ یعنی تمام خلفاء کی عمریں اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے مقرر کی تھی کہ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق مل گیا، کوئی کسی کو کہنے والا نہ رہا۔ اگر یہ ترتیب الٹ جاتی، اس ترتیب کو تبدیل کر دیا جاتا تو تمام خلفاء اپنے اپنے حصے کا وہ منصب پا نہ سکتے، کیونکہ ان کی عمریں اسی طرح سے تھیں۔ یہ سب اشارے یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ وصیت خلافت کے بارے میں نہیں تھی۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی، آپ اس پر غور کریں گے، سوچیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔